بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول شاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقیقت مجاز کی تعریف پڑھیں گے اور اسی طریقے سے جمع بین الحقیقت والمجاز اس کا حکم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فهو حقیقت لہ ولو استعمل فی غیرہ یکون مجازا لا حقیقتا ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادة من لفظ واحد فی حالت واحدة ولہذا قلنا لما ارید ما يدخل في الساع بقوله علیہ السلام لا تبیع الدرهم بالدرهمین ولا الساع بالساعین سقط اعتبار نفس الساع حتى جاز بیع الواحد منه بالاثنین ولما ارید الوقاء من آیت الملامسۃ سقط اعتبار ارادت المس بالید۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو لغت کے وضع کرنے والے نے کسی چیز کے مقابلے میں تو وہ اس کے لیے حقیقت ہے، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے گا اس کے غیر میں تو وہ مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت۔ پھر حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں ارادہ کرتے ہوئے ایک لفظ سے ایک حالت میں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے جب مراد لیا گیا ہے وہ چیز جو داخل ہوتی ہے سامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، تو ساکت ہو جائے گا نفس ساع کا اعتبار کرنا، یہاں تک کہ جائز ہوگا ایک کو بیچنا دو کے بدلے میں، اور جب مراد لیا گیا ہے جمع کو آیت ملامسہ سے تو ساکت ہو جائے گا مس بالید مراد لینے کا اعتبار کرنا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے نظم کتاب اللہ کی جو تقسیم تھی وہ معنی وضعی کے اعتبار سے تھی، اس کی 4 قسمیں تھی جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، معول ہے۔ اب یہاں سے کتاب اللہ کی دوسری تقسیم جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں معنی کے اعتبار سے کل 4 قسمیں بنتی ہیں، ان میں سے حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح ہے اور کنایہ ہے۔ تو اس میں حضرت نے ترتیب یہ ذکر کی ہے کہ جو حقیقت اور مجاز ہے اس کو ایک فصل کے اندر ذکر کیا ہے، اور جو باقی ہے اس کو اگلی فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ان دونوں کو ایک فصل میں ذکر کرنے کی؟ دیکھیں اس میں ایک فصل میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقت اور مجاز ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور عربی کا ایک اصول ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کوئی بھی چیز ہو وہ اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، تو حقیقت کی پہچان ہوگی مجاز سے، مجاز کی پہچان ہوگی حقیقت سے، اس لیے ان دونوں کو ایک فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوگی ماقبل کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سبق کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایک حقیقت کی تعریف ہوگی، دوسری مجاز کی تعریف ہوگی، اور تیسرا یہ ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا، اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں حقیقت کی۔ دیکھیں یہ جو حقیقت ہے لغوی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ فعیلۃ کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ وہ لفظ جو اپنے محل یعنی معنی میں ثابت ہو تو اس کو حقیقت کہا جائے گا، یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو اور وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لیے استعمال کیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ لفظ اس چیز کے لیے حقیقت ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ لفظ اسد ہے، اس کو واضح لغت نے شیر کے مقابلے میں وضع کیا ہے، تو اگر تو ہم اسد کو شیر کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو کہا جائے گا حقیقت۔ پھر حقیقت کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ بہرحال عبارت کے اندر جو ہے وہ صرف حقیقت کی ایک ہی قسم ذکر کی گئی ہے، حقیقت لغویہ، لیکن چونکہ اسی کی مناسبت سے تینوں قسمیں آپ یہ بھی سمجھ لیں تاکہ ذرا بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے گی۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں حقیقت کی۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے حقیقت لغویہ۔ حقیقت لغویہ یہ ہوتا ہے کہ جو واضح ہو وہ لغت ہو، یعنی لغت نے کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا ہو اور وہ اسی کے اندر استعمال ہو رہا ہو۔ دوسری ہے حقیقت شرعیہ۔ حقیقت شرعیہ کیا ہے کہ کسی لفظ کو شارع علیہ السلام نے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو اور اسی معنی میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کو حقیقت شرعیہ کہا جائے گا۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ کو مخصوص ارکان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر تو مخصوص ارکان یعنی نماز کے لیے استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہا جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہو گئی ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے حقیقت عرفیہ۔ حقیقت عرفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اس کو جو وضع کیا ہے وہ عرف عام نے یا عرف خاص نے کسی معنی کے لیے وضع کیا ہے اور اس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا حقیقت عرفیہ۔ تو بہرحال یہ ہوگی ہے حقیقت کی تعریف۔ اب اسی کے مقابلے میں جو مجاز ہے اس کی بھی آپ تعریف سمجھ لیں۔ دیکھیں جو مجاز ہے یہ مصدر میمی ہے لیکن یہ فاعل کے معنی میں ہے۔ جاز یجوز جوازن سے لیا گیا ہے، اس کا لغوی معنی تو ہے تجاوز کرنے والا۔ تو مجاز کو مجاز بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے وہ معنی موضوع لہو سے تجاوز کر کے کسی دوسرے معنی کے اندر یہ استعمال ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی یہ ہے کہ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ
کسی اور معنی کے اندر استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسد اگر اس کا استعمال ہو رہا ہے شیر کے لیے تو حقیقت ہے، لیکن اگر اسد بول کر آپ رجل شجاع بہادر آدمی مراد لیتے ہیں تو اس کو مجاز کہا جائے گا. بہرحال یہ تعریف ہو گئی ہے دونوں کی. اب ذرا عبارت کو دیکھ لیں. فرما رہے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو واضح لغت نے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لفظ کی طرح لوٹ رہی ہے، واضح لغت نے وضع کیا ہو، یہ وضع کا فاعل ہے، بھی ازائے شین کسی چیز کے مقابلے میں، فہو حقیقت لو، اور وہ اسی مقابلے میں جس کے لیے وضع کیا گیا اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ حقیقت ہے. اور اگر وہ استعمال کیا جا رہا ہے اس معنی کے علاوہ میں غیر میں تو پھر وہ ہوگا مجاز. لا حقیقتاً پھر اس وقت یہ حقیقت نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ حقیقت کا بھی ہو گیا اور مجاز کا بھی. یہاں پر آپ غور کریں گے کہ یہاں پر جو ہے حقیقت لغویہ کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ واضح لغت کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد جو آگے ہے وہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جمع بین الحقیقت والمجاز کو ذکر کر رہے ہیں. اب مطلب کیا ہے جمع بین الحقیقت والمجاز کا؟ تو بالکل واضح ہے کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا یعنی دونوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اکٹھے مراد لینا. آیا یہ جائز ہے یا پھر یہ جائز نہیں ہے؟ تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ ہے. خلیفہ اصل کے ساتھ ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت اور مجاز دونوں ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں اکٹھے مراد یہ لیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اختلاف آ گیا، حنفیہ کا بھی آ گیا آپ کے سامنے مذہب، شافعیہ کا بھی آ گیا. اب اس کو ذرا عبارت میں دیکھ لیں. فرما رہے ہیں ثم الحقیقت والمجازی، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ لا یجتمعانی جمع نہیں ہوتی ہے ارادتاً مراد لیتے ہوئے من لفظ واحد ایک لفظ سے فی حالت واحدۃ ایک ہی حالت میں، یعنی ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں دونوں کو آپ اکٹھے مراد لے لیں. لا یجتمعانی تو آپ دونوں کو اکٹھے مراد نہیں لے سکتے ہیں، دونوں کو اکٹھا جمع نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بات یہاں تک حل ہو گئی ہے. ولہذا قلنا لما اریدا، اب اس کے بعد جو آگے ہے یہ مسئلہ بتا دیا آپ کے سامنے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ جائز نہیں ہے. اس کے اوپر حضرت نے دو تفریعات یہ ذکر کی ہیں، ایک ایک کر کے دونوں تفریعات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا الدرہم بدرہمین، ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں فروخت نہ کرو اور ایک سا کو دو سا کے بدلے میں فروخت نہ کرو. اب یہاں پہ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے سا اور ساعین، اب اس سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ برتن مراد ہے جس کو سا کہا جاتا ہے یا پھر اس سے وہ والی چیز مراد ہے جو سا کے اندر آتی ہے؟ مثال کے طور پہ گندم آتی ہے یا جو آتا ہے جس کو سا کے ذریعے سے ناپ کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں اتفاق ہے سب کا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ما یدخل فی السا ہے، یعنی جو اس برتن کے اندر جو چیز سماتی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو سمانے والی چیز ہے ایک سا کو دو سا کے بدلے میں فروخت نہ کرو. تو اس سے جب پتہ چل گیا کہ اس سے مراد ظرف نہیں ہے بلکہ مظروف ہے، تو جب مظروف یہ مراد لے لیا گیا ہے تو اب ظرف مراد لینا یہ جائز نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایک سا کو یعنی وہ جو برتن ہے اس کو دو برتنوں کے بدلے میں فروخت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، اس لیے کہ دونوں اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے ہیں. اگر آپ دونوں کو اکٹھے مراد لیں گے تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے. دیکھیں ذرا اس کو. فرما رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے کہا جب مراد لے لیا گیا ہے وہ چیز جو داخل ہوتی ہے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق تم درہم کو درہمین کے بدلے میں نہ بیچو، سا کو ساعین کے بدلے میں نہ بیچو، تو مراد کیا لیا گیا؟ ما یدخل فی السا، سا کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے وہ چیز مراد لی گئی ہے. تو ساکتا ساکت ہو گیا ہے، نفس سا کا اعتبار کرنا، یہاں تک کہ جائز ہوگی ایک کو بیچنا دو کے بدلے میں. وہ ایک پیالہ ہے، ایک برتن ہے، وہ ایک سا ہے، اس کو آپ دو سا کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، البتہ جو اس کے اندر والی چیز ہے جو مظروف ہے آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ولما ارید الوقاء من آیت الملامسۃ. دیکھیں یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تائید میں قرآن مجید سے دوسری مثال یہ پیش فرما رہے ہیں. دیکھیں پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر باوضو مرد عورت کو ہاتھ لگاتا ہے تو عورت کو ہاتھ لگانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس مرا یعنی عورت کو ہاتھ لگانے سے باوضو شخص کا وضو یہ ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور یہاں پر جو ہے نا او لامستم النساء مطلب جب تم عورتوں کو چھو، تو یہاں سے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مس مرا کیا، عورت کو اگر تم نے چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو، تو پتہ چلے گا عورت کو چھونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو مس ہے اس مس کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو اس کا مس کا معنی حقیقی ہے، معنی حقیقی کیا ہے؟ مس بالید، اور دوسرے اس کا معنی مجازی ہے، اور معنی مجازی ہے جماع. تو اس آیت کے اندر جو مراد لیا گیا ہے وہ معنی مجازی یعنی جماع کو بالاتفاق مراد لیا گیا ہے. یعنی حنفیہ یہ بھی مراد لیتے ہیں اور شوافی یہ بھی مراد لیتے ہیں.
हनफिया के नज़दीक अगर कोई शख्स जिमा करता है औरत से तो उसका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू तो क्या टूटेगा, उसका गुस्ल भी टूट जाएगा। जबकि शाफ़िइया भी यही कहते हैं कि अगर कोई शख्स जिमा करता है तो भी उसका वज़ू टूट जाएगा। तो खुलासा कलाम यह है कि जो जिमा जो इसका माना मजाजी है ये बिल इत्तिफ़ाक़ मुराद है। तो हनफिया इस्तिदलाल ये करते हैं कि देखें, जब माना मजाजी आपने बिल इत्तिफ़ाक़ मुराद ले लिया है तो फिर माना हकीकी यानी मस बिल यद इसको आप मुराद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप मस बिल यद भी मुराद लेते हैं और माना मजाजी जिमा भी मुराद लेते हैं तो आप तो दोनों को जमा कर रहे हैं, जमा बैनल हकीकत वल मजाज कर रहे हैं, जो कि जायज़ नहीं है। देखिए ज़रा, ये फरमा रहे हैं कि जब मुराद ले लिया गया विका, विका का मतलब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिमा को कहते हैं आयत मुलामसा। मुलामसा लम्स वाली आयत, वो कौन सी आयत है वो मैंने आयत आपके सामने तिलावत कर दी है, जिसके अंदर लामस्तुम का लफ्ज़ आ रहा है और लामस्तुम निसा। तो साकित हो जाएगा मस बिल यद मुराद लेने का एतबार करना। तो बहरहाल ये मसला है जमा बैनल हकीकत वल मजाज के अदम जवाज़ के ऊपर दो तफरीयात यहाँ पर जिक्र की गई हैं।